أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے استقامت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 سارے بچے نکال لیں۔ ہینڈ آؤٹ آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، دیکھیے۔ استقامت یہ مستقل مزاجی سے نکلا ہے۔ مستقل مزاجی کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو اسے کرتے چلے جائیں، اس میں رخنا نہ ڈالیں، اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اور استقامت کے صحیح معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سیدھے چلتے رہنا، یعنی ادھر ادھر اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس کا جو ہے آپ اس کو خراب نہ کریں، اس پر چلتے ہی چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں سیدھے چلتے رہنا۔ ٹھیک ہے، استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھے رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس بات کو حق مان لیا، یعنی وہ بات جو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حق ہے، اس پر قائم رہنا۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ یہ جیسے ان الفاظ کی ادائیگی یا ان الفاظ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الفاظ خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز فرمایا تھا تو یہ تمام کے تمام حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ اکرام کو برداشت کرنے پڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں جب اللہ کے کام کی ٹھان لی تو کسی قسم کی تکلیف کی پرواہ نہیں کی، کسی بھی مشکل حالات کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اگر اللہ کی بات کو حق مان لیا تو اب انہوں نے کسی طور اس سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اس پر ثابت قدمی سے قائم رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے استقامت کے جس کام کی ہم ٹھان لیں اور وہ حق بھی ہو، اس میں ہمیں کوئی بھی تکلیفیں سہنی پڑے تو ہم وہ صبر سے برداشت کریں، اس سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ پہلے انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو اسی طرح لوگوں تک پہنچایا، حق پر ڈٹے رہے، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حق کا پیغام دیا تو کفار نے بہت تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب کو اتنی طرح طرح کی تکلیفیں دیں کہ جس کی حد نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب آہنی دیوار کی طرح ان کے سامنے ڈٹ گئے اور کلمہ حق سے کسی طور ہٹے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سیکنڈ پیج پر چلیے، کہ کون سے حالات ہیں کہ یا کس وجہ سے ہمیں استقامت کا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے انہوں نے 3 کتاب کے مطابق ہمارے لیے 3 ایسے درجے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو جائے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ تاکہ ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا لالچ، ایک چھوٹی سی بات، کہیں کسی رشتہ داری کی آڑ میں کوئی ایسی بات آپ کو حق کے راستے سے روک دے۔ اس لیے ضروری ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے صبر کو برداشت کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ اپنے آزمائش کے اس دعوے میں کتنا سچا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائش کے اس دعوے میں کتنا سچا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے کس طرح تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے مقاطعہ کر لیا، جس کو شیب ابی طالب کا مقاطعہ کہا جاتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی طرح کا الزام لگایا گیا، کبھی کسی طرح کا الزام لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں کس قدر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل تک کی انہوں نے نوبت لے آئے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ملک، اپنی جو جگہ ہے اسے چھوڑنا پڑا، جس سے محبت انسان کی سرشت میں ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو یہ لالچ دیا کہ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ اگر وہ سلطنت چاہتا ہے تو ہم اسے سردار بنا لیتے ہیں، ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر مال و دولت چاہیے تو اس کی بھی انتہا کر دیں گے، اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی ہم کر دیں گے، لیکن آپ اس راستے سے رک جائیں، آپ اسلام کے راستے سے رک جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کی کے لالچ کو اور کسی بھی قسم کی چیز کو، سہولت کو اپنے لیے اس قابل نہ سمجھا کہ اللہ کے راستے سے وہ مجھے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے تو بھی میں اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا، تو بھی میں یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب دوسری جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہو، یعنی دوسری استقامت کے راستے پر ڈٹے رہنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استقامت دکھانے والوں کے درجات کیا رہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود و پاک کے اہل ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کیسے درجات بلند ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا پوری دنیا تک کر دیا، اور پھر پوری دنیا ہی نہیں قیامت تک فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کے درجات کس قدر بلند ہوئے، اور پھر ان کی جماعت کے درجات دیکھیں کیا ہے، رضی اللہ ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب ان دونوں صورتوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے درجات بلند فرمائے۔ صرف ان کے ہی نہیں، آگے آگے بھی دیکھیے کیسے تابعین کے درجات بلند ہوئے، پھر تبع کے، پھر اولیاء اللہ، پھر صوفیاء اللہ، پھر علماء کرام، پھر ہم جیسے تمام مخلص لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈٹ جائیں اور اس کی حکم کو لے کر چل پڑیں تو کوئی بھی مشکل پیش آ جائے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اب اس سے جو تیسرا حکم دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے، یعنی کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو نشر کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ان تمام حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام سے تابعین، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی چلا گیا اور قیامت کے دن تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اگر ہم اس پر مستقل مزاجی سے کام شروع کر دیں، اگر ہم اس پیغام کو آخر تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لیں۔ تو ان تین چیزوں کی وجہ سے ہمیں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے ہے آپ کے پاس ہیڈنگ اجر عظیم۔ اب یہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 تا 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو، جس کا حکم اوپر آپ کو دیا گیا ہے، وہی چیزیں آپ کو یہاں نیچے آیت باری تعالیٰ میں فرمائی جا رہی ہیں، یعنی صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نعم المولا و نعم الوکیل، کس قدر اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار اور دوست ہے، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، زبردست، یعنی کہ
جنت جب ہمیں مل جائے گی تو اس میں ہمارا جو جی چاہے گا، جو ہم طلب کریں گے وہ ہمیں ملے گا، اور ملے گا کس کی طرف سے؟ بطور میزبان ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ اور جو اس دن ہمیں کیا کہے گا؟ کالو سلامن سلامہ، وہ صرف جنت میں ہم سب پر سلامتی 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 بھیجتا رہے گا۔ اور جو آپ کو یہ باتیں ہیں کہ جی جو تمہارا جی چاہے گا، یہ تو ایک بہترین اور بہت بڑا ٹاپک بن سکتا ہے۔ اس میں تو بیٹا اتنی اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم ہوگا کہ انسان کا دل اگر انگور کھانے کو چاہے گا نا تو کیا ہوگا؟ انگور کا خوشہ خود بخود درخت کی ٹہنی سے کے ساتھ لگے لگے اتنے خوبصورت انداز سے وہ ٹہنی پاس آ جائے گی، وہاں اس کے خوشے آپ کے منہ کے قریب خود آ جائیں گے اور آپ انہیں کھائیں گے، اور ایک پھل جہاں سے اترے گا وہاں پہ 2 پھل اور لگ جائیں گے۔ اور اگر اتنی خوبصورت بات میں اکثر اپنے بچوں سے یہ چیز ڈسکس کرتی ہوں کہ جب کسی کا دل کرے گا نا کہ کوئی چیز ایسی کھائی جائے، یعنی کوئی پرندہ اس کا گوشت ہم کھائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ پرندہ اڑتا اڑتا خود آپ کی تشتری میں، یعنی آپ کے سامنے پلیٹ ہوگی اس میں آ جائے گا، وہ اندر سے دم پخت ہوگا، بہترین پکا ہوا، جیسے ہی اس کا وہ آپ اوپر سے کھولیں گے اس کے اندر سے آپ کھائیں گے، اور اس کے بعد وہ پرندہ اسی طرح صحیح سلامت اپنے پروں سمیت اسی طرح وہاں سے اڑ جائے گا۔ یعنی کہ اتنا انعام، اتنا کرم کہ ہم دنیاوی ذائقے شاید سوچیں تو اس سے ہمیں اخروی جو ذائقے ملیں گے وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ سارا انعام ہے، اور یہ انعام کس وجہ سے ہے؟ جب ہم نے یہ بات ٹھان لی کہ ہم اسلام قبول کر چکے، اب اسلام کے راستے میں اس پر قائم رہنے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی مشکلات پیش آئیں تو ہم صبر سے برداشت کریں گے۔ لیکن اگر واویلا کرتے رہے اور جلد ہی لالچ میں آ گئے اور اپنے آپ کو دولت کی وجہ سے، جیسے ہمارے ملک میں ایسے بہت ساری مسلک ہیں جو کہ صرف اور صرف لالچ کی بنا پر بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں کہہ سکتی ہوں کہ قادیانی ہیں جو صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے اپنا دین بدل جاتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کا اس طرح انکار کیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی معاملہ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی جو اس پر قائم رہیں ان کو بھی بہترین نوازے گا۔ آگے آ جاتا ہے ٹاپک آپ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ اوپر بھی میں نے کچھ حد تک ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے استقامت کا مظاہرہ کیا اور کن حالات میں بھی خود کو قابو رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی قابو میں رہنے کی تلقین فرمائی۔ اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا، میں نے یہاں پہ جو آپ کا ہینڈ آؤٹ چل رہا ہے یہاں پہ صرف کچھ پوائنٹس جو ہے آپ کی سہولت کے لیے دی ہیں، صورتیں دیگر ان کی وضاحت میں خود کروں گی۔ جیسے اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ چند واقعات دیے جاتے ہیں، جیسے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ سب بچوں کو معلوم ہے، بلکہ بہت ساری انفارمیشن سابقہ کتابوں میں آپ کو دی بھی گئی ہیں، جیسے دھمکیاں دینا، توہین و تمسخر اڑانا، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کے کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، جیسے میں نے اوپر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہ الفاظ دیکھیے کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں۔ اب کہاں بھتیجے، چچا کہتے ہیں کہ بھتیجے دیکھو اس بات کو، مان جاؤ اس بات کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس بات پر ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں یہ ثبوت دے دیا کہ آپ ایک آہنی دیوار ہیں، اور اسلام کے سلسلے میں کوئی رشتہ داری بھی آڑے نہیں آ سکتی۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو مکہ میں کیا کہا گیا؟ ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ ایک شاعری ہے،
جو آپ پر اترتا ہے، اور آپ جادوگر ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی طرف آ جاتے ہیں، کاہن ہیں کہ آپ ان کو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو وہ آفاقی پیغام آ رہا تھا جو تمام رہتی دنیا تک قائم رہنے والا تھا۔ قرآن مجید جو کوئی شاعری نہیں ہے، کسی کاہن کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غزوہ بدر میں آہنی دیوار بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر نہ صرف خود مستقل مزاجی کا اظہار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو پکے ایمان کے لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح قلیل تعداد اور کم اسلحہ کے ساتھ بھی اس جنگ میں ڈٹے رہے اور کفار کو ناکو چنے چبوا دیے کہ نیکسٹ وہ اگر مسلمانوں پر حملہ کریں بھی تو بہت سوچ سمجھ کر، اور اگر کریں گے تو پھر اسی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں بھی اسی طرح استقامت دکھائی، لیکن وہ جو چھوٹی سی ہم سے غلطی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ درہ مت چھوڑنا، اور وہاں وہ تو درے پر موجود رہے لیکن ان کے ساتھ جو سپاہی تھے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بعد میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام ابھی قبول انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے پلٹ کر دوبارہ سے حملہ کر دیا، اور یوں مسلمانوں کی یہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار کا شکار ہو گئی۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں خاص طور پہ دندان مبارک شہید ہوئے، یہ بھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل مزاجی کا بہترین جو کردار ہے وہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو سمجھا اور پھر ان پر عمل کرایا۔ جیسے غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک مسلح فوج کا مقابلہ کیا، غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی، اور غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی، یعنی کہ مہینہ بھر یہ محاصرہ رہا اور لوگ پریشان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں لغزش نہیں آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے تھے تاکہ وہ جو ہیں عمرہ کی ادائیگی کر سکیں، لیکن انہیں راستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، پھر وہاں پہ مسلمانوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، چونکہ مسلمان لڑائی کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا جس کے تحت یہ بات طے پائی کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں اور پھر ہم آپ کی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ان کو ادائیگی کا یعنی کہ عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، اور لیکن اس پر برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام میں کے بڑھانے کے لیے یہ جو ہے صلح حدیبیہ یہ ایک بہت بڑی کڑی ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے ان ہدایات کی روشنی میں اور اس معاہدے کی روشنی میں اسلام کو ایک بہترین ماحول اور حالات جو ہیں وہ میسر آ گئے۔ اسی طرح غزوہ تبوک بھی انتہائی گرمی کے موسم میں ہوا تھا، اور مسلمانوں کے پاس سامان جنگ نہ ہونے کے برابر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپیل کرنا پڑی، جس پر تمام صحابہ کرام نے دل کھول کر عطیات دیے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق سر فہرست، حضرت عمر فاروق سیکنڈ یعنی کہ پہلے پورا گھر پھر آدھا مال، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ سخاوت یہ یقیناً، اور اس کے بعد جو تمام صحابہ کے جو چھوٹے چھوٹے تحائف تھے انہوں نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا، یعنی کہ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن یعنی جس سے حوصلہ ٹوٹتا ہو صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی، منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس کام میں جٹ گئے، اور انہوں نے پھر یہ نہیں سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بھی کچھ ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں گم کر دیا۔ انہوں نے وہ تمام کام کیے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ جانا، بلکہ عبادت کرنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے اللہ کا بندہ بننے کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، قیام فرماتے، رکوع و سجود کرتے، اور آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تو آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر اتنی محنت، اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے چن لیا، جس نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا، جس نے مجھے نبوت جیسی بہترین خوبی عطا فرما دی، اتنا بڑا عہدہ دے دیا، اتنی بڑی ذمہ داری دے دی، تو کیا میں اتنی اس کے لطف و کرم پر صبر نہ کروں، اس کا بندہ نہ بنوں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخالفتوں پر ایک پہاڑ کی طرح جم گئے، اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے کرتے ہوئے اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی استقامت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کو قائم کرنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اگر ہمیں کسی قسم کی مشکلات پیش آئیں اس سلسلے میں، تو یا ہم بھی کوئی نیکی کا کام شروع کریں، تو اس پر اللہ کرے ہم بھی استقامت اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھی اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔